صاحب اگر آپ نے جو شہباز شریف صاحب سے متعلق بات کی ہے تو ممکن ہے، ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے تھپکی ملی ہوگی کہیں سے کوئی امید دلائی گئی ہوگی، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو 10,000 کا تعویذ انہوں نے خریدا تھا، جو لیا تھا، اس کا اثر اب نکل رہا ہو، ممکن ہے؟ اور نہیں وہ ان تعویذوں سے کچھ ہوتا نہیں، اس سے صرف ان کی آرزو ظاہر ہوتی ہے. جی وہ میرے پاس ان کا ایک خط بھی ہے شہباز شریف صاحب کا ذاتی، مگر افسوس کہ وہ اس پہ لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ آپ دا ریکارڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وزیر اعظم بننے کی ان کی بہت دیرینہ خواہش ہے، اور کس کی نہیں ہوگی، کس کی نہیں ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ سارا، اب طبقے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ لا سکتے ہیں تبدیلی لا لیں. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے سب سے پہلے تو یہ اپنا خان صاحب سے جان چھوٹے، بھائی یہ زندگی عذاب کی ہوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں شریف خاندان میں ان کی نواز شریف سے اور مریم سے جان چھوٹتی ہے تو شہباز شریف تو ایک پانی ہے، پانی کی طرح نا، جس برتن میں ڈالو، اس بوتل میں ڈال دو، گلاس میں ڈال دو، ہاں جی، کسی چیز میں ڈال دو، اس میں ڈل جائیں گے، ویسے ہی ہو جائے گا. اچھا، ان کا مسئلہ صرف بہت سمپل ہے. ایک ایڈکشن ہوتی ہے، جیسے خوفناک ایڈکشن ہے. بعض باتیں خان صاحب کے بارے میں کہی جاتی ہیں، بعض زرداری صاحب کے بارے میں کہی جاتی ہیں، بعض بلاول کے بارے میں کہی جاتی ہیں، یا یہ ایسے کوئی بہت عام آدمی، چلیے ان کا نام نہ لیں، کہ فلاں آدمی کو فلاں چیز کی ایڈکشن ہے. مطلب بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ایڈکشن ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعض منشیات کی ایڈکشن ہوتی ہے. جو شہباز شریف صاحب نے اقتدار کی ایڈکشن اور لوگوں کو بھی ہے، انہیں اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک willingness to believe پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایک آدمی بھوکا ہو، اس کو کہا جائے کہ آؤ تجھے کھانا کھلاتے ہیں، چاہے کوئی مذاق ہی کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا. اب مجھے نہیں پتا جو تھپکی دی گئی ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یا یہ ہے کہ بھئی اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. اس لیے کہ کوئی خان صاحب سے کون سا کچھ، سب لوگ بہت خوش ہیں. اچھا، جن سب لوگوں کی آپ نے ہارون صاحب بات کی ہے، ان کے ساتھ کچھ معاملات پر یا نقطہ نظر پر کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ خان صاحب ایگری نہیں کرتے، تو ممکن ہے کہ نقطہ نظر کا یہ اختلاف شہباز شریف صاحب کی راہیں ہموار کر رہا ہو؟ ممکن ہے شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یعنی یہ دیکھیے نا، آخر عمران خان صاحب ایک وزیر اعظم ہیں. اعتراض تو اس ہر الیکشن پہ ہوا ہے نا، اس الیکشن پہ بھی اعتراض ہے، اور بعض اعتراضات درست بھی ہیں اور بالکل درست ہیں. لیکن بہرحال ان کے ساتھ تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بیٹوین دا الیکشنز صرف ووٹر کی اہمیت نہیں ہوتی، ووٹر کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے، فعال طبقات کی اہمیت ہوتی ہے. جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ورکر خان صاحب کے ساتھ، پاکستان میں بھی، اوورسیز پاکستانی بھی، وہ تو ان کے ساتھ کھڑا رہے گا نا. الیکٹیبلز ان سے ناراض ہیں، کچھ اور لوگ جو ہیں وہ نقطہ نظر کا اختلاف ان سے رکھتے ہیں، لیکن وہ اتنا سمپل سا معاملہ تو نہیں ہے. ہاں، وہ اس میں چھپانے کیا بات ہے، وہ اس پہ انہیں انڈیا سے تجارت چاہتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ تو فیصلہ بھی کر لیا، اس لیے کہ بطور پولیٹیشین کے ان کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. وہ جو ان کا جو آدمی ایک امیج بناتا ہے اور وہ اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا اس کا بعض اوقات قیدی بھی ہوتا ہے، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ سری نگر میں، جہاں اس وقت جب وہ کرکٹ کے یعنی کیپٹن تھے تو ان کی تصویریں لہرائی گئی تھی سری نگر اسٹیڈیم میں، تو وہ اپنی ساری پاپولیرٹی وہاں ضائع کر دیں اور وہاں سے ایک لہر اٹھے، ایک بیان علی گیلانی کا اگر آ جائے کہ اس آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. علی گیلانی کو کون روک سکتا ہے، اور یاسین ملک کو کون روک سکتا ہے، اور شبیر شاہ کو کون روک سکتا ہے، اور آسیہ اندرابی کو کون روک سکتا ہے. یہ کوئی لوگ کوئی آزاد کشمیر کے سیاستدان تھوڑے ہی ہیں، وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے ہیں. اچھا، ٹریڈ کا اسی طرح جو واقعہ ہوا ہے، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو میڈیا نے پوری اہمیت ہی نہیں دی. بھائی امریکی سی آئی اے کے چیف سے ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا، کبھی کسی نے نہیں کیا. یہ اب وہ وزیر خارجہ نے بات کرنے کی کوشش کی، اس کی بات سننے سے انکار کر دیا. یعنی وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے اسٹاف سے رابطہ کیا، یہ وہ انہوں نے کہا نہیں، بات ہوگی تو صدر سے ہوگی. ٹھیک ہے،
میری ذاتی رائے ویسے مختلف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انہیں CIA کے چیف سے بھی 5-7 منٹ کی بات کر لینی چاہیے تھی. کہنا تھا مصروف ہوں, بات یہ فلاں آدمی سے کر لیں, ڈیٹیل میں اس کو بتا دوں گا. اور وزیر خارجہ سے بھی کر لینی چاہیے تھی. لیکن امریکہ ہاتھی ہے, ہاتھی بلاتا نہیں ہے. اگر کوئی شہباز شریف پتے لگا سکے, اگر بھائی کی آشیرواد مل گئی, دیکھیں نا بھائی کے لیے بھی سوچئے نا, خود تو نکل گئے, خود تو آ نہیں سکتے. تو اگر کوئی رعایتیں انہیں چاہیے, مقدمات تو ان پہ ہیں. پاکستان میں دھان اور گیہوں کے کھیتوں کا نظارہ تو اب وہ نہیں کر سکتے, اب وہ مری تو نہیں جا سکتے, اب وہ کراچی کے ساحل پہ اتر تو نہیں سکتے. یہ اگر انہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اپنی دولت بھی بچا لوں اور بھائی میرا ہو جائے, کچھ تو میرا لحاظ کرے گا اور کچھ میرے لیے رعایتیں حاصل کرے گا, تو یہ ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے, مشکل بہت ہے. ادھر عمران خان آیا اور اس کے ساتھ وہ ورکر ہیں جو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن خان صاحب میں ایک اور ٹینڈنسی بھی تو ہے نا, وہ کسی وقت بھی کوئی بلنڈر کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. یعنی یہ میڈیا کے معاملے میں جو کچھ وہ پلان کر رہے ہیں, یہ اس بری طرح یہ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ جہانگیر ترین کا تو پرابلم ہی نہیں تھا. یہ پرابلم کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اور میڈیا کے معاملے میں جو کچھ وہ پلان کر رہے ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کس بری طرح فائر بیک کرے گا. تو وہ کسی بات پہ کچھ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم ہے, وہ ملک کے وہ اپنی طرف سے تو پلان کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے مشورے سے وہ بلنڈر بن جاتا ہے. نہیں, بلنڈر تو وہ آدمی مشیروں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ شہزاد اکبر وہ شاید پہلا آدمی ہوگا, یا عثمان بزدار, آئی ڈونٹ نو, ان دونوں میں سے ایک آدمی ہوگا جس کے خلاف پہلا ریفرنس دائر ہوگا جب یہ حکومت ختم ہوگی. ہم نہیں کہہ سکتے, غیب تو اللہ جانتا ہے کب ختم ہوگی. تاریخ میں ایسے کردار دیکھنا یہ ہوتا ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں all is well if the end is well. جو نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا جہانگیر بدر سے اور وہ رحیم صاحب سے جو گورنر تھے, جو انہوں نے کہا ہم آپ کو جتا دیں گے الیکشن میں, انہوں نے کہا میری عاقبت خراب نہ کرو, میرا انجام خراب نہ کرو, میں نے ایک آنریبل, ایک معزز شریف انسان کی زندگی گزاری ہے. آپ کو پتہ ہے نوابزادہ مقروض تھے آخری دن تک. آخر میں ان کا ایک پلاٹ تھا, وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے صرف, وہ ٹیلی فون کرتے تھے تو وزیر اعظم مؤدب ہو کے سنتی تھی بے نظیر. ان کا ایک پلاٹ تھا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں سوسائٹی نے, ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑا, اس کے پیسے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کبھی انہوں نے کوئی سفارش نہیں کرائی, ایکسپیڈائٹ بھی نہیں کرایا. اس کے پیسے ملے تو اپنی عمر بھر کے قرض ادا کیے, عمرہ کیا, نواز شریف سے ملے جدہ میں جا کے, عمرہ بھی کیا, بے نظیر سے ملے لندن میں, انہیں واپسی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے آدمی کا. اصل میں یہ نہیں ہے کہ آج وہ بہت طاقتور ہے. جی آج کی طاقت کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں. لیکن ہارون صاحب ٹھیک, جی بتائیے. لیکن ہارون صاحب شہزاد اکبر صاحب کی, ٹھیک ہے مذہب کے معاملے سے ہٹ کر, شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب کئی دفعہ یہ اعلان بات کر چکے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب برے آدمی نہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ بات کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو حکومت کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے. شہزاد اکبر صاحب پہ تنقید بھیجا ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین کا معاملہ ہو, نذیر چوہان کا, یا کسی کا. جہاں تک تو ان کے مسلمان ہونے کا تعلق ہے, میں کوئی مفتی ہوں کہ اس پہ رہے, تو میرا کوئی حق ہی نہیں, نہ میں اس پہ کوئی تحقیق کی ہے. رہ گیا یہ کہ حکومت جو کہتی ہے, ظاہر ہے وزیر اعظم کی مرضی سے کرتے ہیں نا. تو وزرائے اعظم کو اور صدور کو اور گورنروں کو ایسے ہی لوگ ناکام بنایا کرتے ہیں. اور کون ناکام بنایا کرتا ہے؟ آپ کو کتنے میں کالم پڑھ چکا ہوں, میں نے آپ سے ابھی کہا, اور کتنے اخبار نویس جو ہیں اعلان چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مناصب بک رہے ہیں پنجاب میں, اور نام لے رہے ہیں اس آدمی کا جو بیچ رہا ہے. صحیح. تو ایسے ہی لوگ ہیں نا جو حکومتوں کی ناکامی کا. عمران خان کے بارے میں کون کہتا ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں کسی سے؟ عمران خان وہ تو کہا نا 1000 روپے کی کرپشن کی بلاول بھٹو نے, اور مجھے عجیب بھی بات لگی. اور بھائی کس نے کی کرپشن؟ تمہیں آپ کو پتہ ہے کرپشن کا بادشاہ کون ہے اس ملک میں؟ ٹھیک ہے, آپ سے کوئی چھپا ہوا ہے کون ہے؟ تو وہ عمران خان کے بارے میں یہ نہیں, مگر یہ کہ حکمران الوف ہو جاتے ہیں, الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو وہ منوربل ہو جاتے ہیں, ان کا جانا ممکن ہو جاتا ہے. اسی میں ہم نے سارا وقت بتا دیا. ٹھیک ہے ہارون,
بالکل نہیں، ہمارے پاس ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہارون صاحب بجٹ کے اوپر بھی بات کرنی ہے، مگر جب یہ معاملے کی ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، واجد زیاد صاحب کے بارے میں آپ نے جو بات کی تھی، خان صاحب بڑے موطرف تھے پینما کے حوالے سے، جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشنز کی تھیں، اس کے بعد واجد زیاد صاحب کا بڑا ایک رول تھا جو سمجھا جا رہا تھا، ان کی تبدیلی کے پیچھے پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ واجد زیاد صاحب کو تبدیل کرنا چاہیے؟ مجھے معلومات نہیں ہے، موسٹ پروبیبلی شہزاد اکبر ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا، میں ایک بار پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ واجد زیاد جیسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ریئر ہوتے ہیں۔ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، میں ایک دفعہ اتفاقاً ان سے ملا، وہ ایک شرمیلے سے خاموش طبع سے آدمی ہیں، بات کرتے نہیں، تعلقات بناتے نہیں، دربارداری انہیں آتی نہیں، مگر وہ بالکل ایک سمپل ناقصید میں چلنے والے آدمی ہیں۔ ایسے لوگ تو ایسٹ ہوتے ہیں، ایسے اگر 100 آدمی، 100 تو کہاں ہوں گے، 50-60 آدمی تلاش کر لیے جائیں تو ملک تو چھلانگے بھرنے لگے۔ مثلاً واجد زیاد وہ اس کے اکاؤنٹس کے آدمی تو نہیں ہیں، ٹیکسیشن کے آدمی تو نہیں ہیں، مثلاً اس طرح کا آدمی FBR کا چیئرمین ہو، دیانتداری سے سر جھکا کر محنت کرنے والا، تو آپ کا ٹیکس 2-3 سال میں دگنا ہو جائے۔